شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 6475 سوال نمبر 3، عقیدہ آخرت پر عقلی دلائل دیں۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ یہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو جزا اور بدکاروں کو سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ عقیدہ بنیادی طور پر وحی اور انبیاء کی تعلیمات پر مبنی ہے، لیکن عقل بھی اس کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ عقلی دلائل پر عقیدہ آخرت۔ نمبر 1، فطری اساس انصاف۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم لوگ دنیا میں سزا سے بچ نکلتے ہیں۔ بہت سے نیک لوگ مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں اور انہیں کوئی انعام نہیں ملتا۔ اگر یہی دنیا کی آخری زندگی میں ہو تو پھر انصاف کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ مگر انسان کی فطرت انصاف کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی زندگی ضرور ہونی چاہیے جہاں مکمل انصاف ہو۔ یہی زندگی آخرت ہے۔ اخلاقی شعور۔ اخلاقی شعور میں انسان کا ضمیر ہمیشہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے۔ اگر نیکی اور برائی کا انجام برابر ہو تو اخلاقی شعور کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ عقل کہتی ہے جس عمل کا اثر ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہونا چاہیے، لہذا نیکی کا صلہ اور برائی کی سزا ایک دوسری زندگی میں ضرور دی جائے گی۔ نمبر 3، زندگی کا مقصد۔ اگر انسان صرف کھانے پینے اور مرنے کے لیے پیدا ہوا ہو تو وہ جانوروں سے مختلف نہیں، لیکن انسان کو عقل، شعور، ضمیر، علم، دین اور اخلاق جیسی صفات دی گئی۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک عظیم مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ یہ عظیم مقصد آخرت کی جواب دہی سے مکمل ہوتا ہے، جہاں انسان کو اس کی زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ نمبر 4، کائنات کا منظم نظام۔ کائنات کا ہر جز ایک خاص نظام اور ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ سورج کا طلوع غروب، موسموں کی تبدیلی، دن اور رات کی گردش، انسانی جسم کا پیچیدہ نظام، یہ سب کچھ ایک اعلیٰ حکمت کی گواہی دیتی ہے کہ اگر دنیا کا یہ نظام اتنا مکمل اور بامقصد ہے تو انسان کی زندگی کا انجام مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ایک ایسا دن آنا چاہیے جہاں سب کچھ اپنے انجام کو پہنچے، یعنی قیامت کا دن۔ انسان کی دائمی خواہشات۔ انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ انسان ابدی خوشی، امن اور کامیابی چاہتا ہے، جبکہ دنیاوی زندگی مختصر اور فانی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ خواہشات اگر انسانی فطرت کا حصہ ہے تو ان کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کا مکمل ظہور صرف آخرت کی ابدی زندگی میں ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، دوبارہ پیدا کرنا۔ عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اگر ایک مردہ نطفے سے زندہ انسان بن سکتا ہے تو وہی خدا اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پہلے تخلیق زندہ مشکل ہے یا دوسری؟ یقیناً دوبارہ تخلیق زیادہ آسان ہے۔ اگر ہم اوورآل بات کریں، عقیدہ آخرت صرف ایک مذہبی تعلیم نہیں بلکہ عقل اور فطرت بھی ہے۔ اس کی سچائی کی گواہی دیتی ہے کہ انصاف، اخلاق، نظام کائنات اور انسانی خواہشات اور پہلی تخلیق سب عقل کی روشنی میں آخرت کی حقیقت کو ثابت کرتی ہیں۔ انسان کے لیے یہ عقیدہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کی فطرت اور عقل کا تقاضا بھی ہے۔